یقین کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ ایسے میں پروکریسٹینیشن کے چکر کو توڑنے کا سب سے اچھا حل ہے فطرت کے قریب جانا، واک کرنا، تازہ ہوا میں باہر نکلیں، لمبی واک کریں اور خود سے باتیں کریں۔ یہ عمل ہر دفعہ آپ کا موڈ درست کرے گا۔ ایک دوسری ایکسرسائز ہے برتن دھونا۔ برتن دھونا تو باقاعدہ ایک تھیراپی ہے۔ یہ آپ کے ذہن پہ لگے میل کو بھی بہت مزے سے صاف کرتا ہے۔ میرا ٹیچر کہتا ہے کہ جب مجھے رائٹرز بلاک درپیش ہوتا ہے تو میں کسی میوزیم کی طرف نکل جاتا ہوں، آرٹ گیلریز میں جا کے آرٹ دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ڈرامے دیکھتا ہوں۔ آپ بھی کسی آرٹ ورک کو دیکھیں، پڑھیں یا وزٹ کریں، اس سے بھی ذہن کھلتا ہے۔ جیسے ایک اچھی تھرلنگ مووی دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ ذہین ہو کے اٹھے ہیں نا۔ ایک اور کام جو بہت فائدہ دیتا ہے وہ اپنے کریٹیو بلاک سے سمجھوتا کرنا اور جرنل لکھنا ہے، یعنی کہ ڈائری لکھنا۔ اور کوئی لمبی چوڑی دکھ کی داستان نہیں لکھنی، آپ نے ہر روز 6 ایسی چیزیں اس میں لکھنی ہیں جو آپ نے آج دیکھی ہیں۔ کوئی سے 6 مشاہدات، مختصر ترین الفاظ میں ان کو نوٹ کریں اور ڈائری بند کر دیں۔ یہ ایکسرسائز آپ کا ذہن کھولے گی۔ پہلے دن تو آپ یوں ہی لکھ لیں گے، لیکن اگلے دن سے آپ ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگیں گے، اور رات کو جب انہیں نوٹ کریں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں سارے کام کر لیتی ہوں، تب بھی کبھی کبھی مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ تو وہ بولا کہ لکھنے کے علاوہ دوسرے کام بھی کوئی برے کام نہیں ہوتے، جب لکھ نہ سکو تو خود کو معاف کر دیا اور دوسرے کام کیا کرو۔ میں نے یہ بھی آزما کے دیکھا، کبھی کبھی یہ طریقہ بھی کام نہیں کرتا۔ تخلیقی کام، دل سے کرنے والے کاموں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زور زبردستی سے نہیں ہوتے۔ یہ ایک میپل کے درخت کی طرح ہے جس کے اندر سے رس نکلنے کے انتظار میں آپ پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ رس آہستہ آہستہ نکلے گا۔ آپ درخت پہ چیخیں، چلائیں، اس کو برا بھلا کہیں یا خود کو کوستے ہوئے بلک بلک کے روئیں، رس نکلنے کے عمل میں تیزی نہیں آئے گی، وہ آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے ہی نکلے گا۔ ذہن بھی میپل کا درخت ہے۔ اسے کلہاڑے لے کر ذبح کرنے سے سونے کے سارے انڈے ایک ساتھ نہیں مل جائیں گے۔ اس کے اندر سے خزانوں کو باہر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی اپنے ذہنی بلاک کو خاموشی سے گزار لیا کریں، خود پہ غصہ ہوئے بغیر، خود کو برا بھلا کہے بغیر۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا ایک پلان ہوتا ہے بھائی، مجھے اتنے وقت میں اتنا لکھنا ہے تو لکھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے ابھی تو کرنا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میری مرضی کے مطابق چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ میں کیا کروں؟ غلطی کہاں ہوئی؟ ہم نے غلط بس کیوں پکڑی؟ اب میں یو ٹرن کہاں سے لوں؟ میں غلطہ سے دائیں کے بجائے بائیں جانب کہاں آ گئی ہوں؟ میں اس نقلی میدان جنگ میں کیوں کھڑی ہوں؟ میں واپس اپنے پلان پہ جانا چاہتی ہوں، مجھے ایڈونچر نہیں کرنی۔ پتہ ہے کیا، میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، قریباً آج سے 10 برس پہلے، یعنی ترجمے سے قرآن پڑھا تھا سمجھ کے، وہ قصہ بھی کبھی سناؤں گی، تو میں اگلے کئی سال تک بہت ہی زیادہ پر یقین ہو گئی تھی۔ یعنی میرا اللہ تعالیٰ اور دعا پہ اتنا ایمان تھا کہ حد نہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ دعا ہی سب کچھ ہے، خود میں ہاتھ پیر نہ بھی ہلاؤں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب مجھے احساس ہوا کہ کوشش ہی سب کچھ ہے۔ آپ نے اگر میری کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میرے اندر یقین بہت زیادہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میری زندگی میں تقریباً 2 سے 3 برس کا ایک ایسا عرصہ آیا جب میرے ساتھ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ میں نے یقین کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ کا پلان بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہر شے کوشش سے ہوتی ہے، میں کوشش کروں گی تو مسئلے سلجھیں گے، ورنہ نہیں۔ میں کوشش نہیں کروں گی اور میں بیٹھی رہوں گی تو کچھ بھی درست نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دعا کرنی چھوڑ دی، لیکن میری دعا کا طریقہ بدل گیا۔ میں دعا اس طرح کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اس کام میں اتنی محنت اور کوشش ڈال دی ہے، اب اس کو فلاں اور فلاں لیول تک آپ نے لے کر جانا ہے۔ میں نے کوشش کی اور دعا کی، تو بس اب تو اس چیز کو ایسے ضرور ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا تو میری دعا اور کوشش میں کمی ہے۔ میں دوسرے آپشن کے بارے میں سوچتی ہی نہیں تھی۔ دوسرا آپشن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کام میں کامیابی نہ ہوئی تو وہ اللہ کی مرضی ہوگی، وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایک طویل عرصے تک میرے نزدیک یہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ میرا بھروسہ دعا سے زیادہ کوشش میں ہونے لگا۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساری عبادتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن میری دعا کم ہوتی گئی۔ میرا وہ اندیکھے پہ ایمان ختم ہوتا گیا جو ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھا جائے تو جب میرے پاس یہ ایمان تھا تب میرے حالات زیادہ برے تھے، اتنے برے کہ کوئی عام لڑکی ان سے گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن تب مجھے ایک اندھا سا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یقین ختم ہو گیا، بالکل ختم۔ مستقبل تاریک لگتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو میں پلان کروں گی بس وہی پلان ہوگا، اور اگر کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس لیے کہ میں ٹھیک سے کوشش نہیں کر رہی۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک پلان ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے پلان کیا ہوتے ہیں؟ عمر کے اس برس تک شادی ہو جانی چاہیے، شادی کے پہلے سال ہی بچہ ہو جانا چاہیے، فلاں وقت تک جاب میں ترقی مل جانی چاہیے، بچوں کی تعلیم یا اپنی تعلیمی کامیابیاں یہاں سے یہاں تک جانی چاہیے، اتنا پیسہ کما لینا چاہیے، اب تک میرے شوہر کے پاس بھی ایک پلاٹ آ جانا چاہیے کیونکہ دیور جیٹ سب کے پلاٹ ہیں، میرے بچوں کو فلاں اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ یوں منصوبوں کا یہ چکر چلتا رہتا ہے اور آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ پورے ہوتے ہیں، آپ ہوٹل سے نکل کے سیدھی بائیں جانے والی بس پکڑتے ہیں اور اس طرف نکل جاتے ہیں جہاں ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے۔ سارے سیاح ہاتھ میں ایک نقشہ پکڑے نکلتے ہیں اور اسی طے شدہ سڑک پہ جاتے ہیں۔ شادی، جاب، بچے، آپ اپنا ہر قدم زمانے کے مطابق پلان کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ آپ ایک غلط بس میں سوار ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، زندگی آپ کو بالکل متضاد راستے پہ لے جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ بھٹک رہے ہیں، چونکہ آپ کی فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی اس لیے آپ کی زندگی بیکار ہے، اس کا نہ مقصد ہے نہ ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ آپ کو اس وقت کسی اور جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس وقت تک شادی کر کے اپنے گھر میں سیٹل ہو جانا چاہیے تھا، جاب میں ترقی مل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ ابھی تک تنہا ہیں یا ایک ہی مقام پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ؟ جیسے آپ کسی بس میں بیٹھے ہوں اور کسی یو ٹرن کے انتظار میں چلتے جا رہے ہوں، چلتے جا رہے ہوں۔ صبح اٹھتے ہی کھاتے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہر روز اٹھ کے ہر رات کا انتظار کرتے ہیں۔ زندگی بس آپ کو گزارے جا رہی ہے اور آپ اپنی شدید کوشش اور فرسٹریشن کے باوجود اس چکر کو توڑ نہیں پا رہے۔ کیسے نکلیں اس سے باہر؟ آپ کو کسی اور مقام پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ پھر آپ سوچتے ہیں غلطی کہاں ہوئی؟ ہاں، بس اسٹاپ پہ فلاں دوست سے راستہ پوچھا تھا، اس نے یا ماں باپ نے یا کسی دوسرے انسان نے غلط راستہ دکھا دیا اور آپ نے غلط بس پکڑ لی۔ بس نے آپ کو پھنسایا ہے، فلاں شخص اور فلاں فیصلے نے آپ کو پھنسایا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں بس اب اس غلطی کو فکس کرنا ہے، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی آپ کی حالت سمجھ ہی نہیں رہا۔ یو ٹرن لینے کا وقت بھی نکل چکا ہے، آپ میں اتنی قوت نہیں کہ اکیلے اس درست راستے پہ چل سکیں جہاں آپ کو جانا تھا، جہاں سب جا رہے تھے۔ لیکن کیا وہ راستہ واقعی درست تھا؟ کیا وہ بس واقعی غلط تھی؟ لیکن وہ جو قول ہے کہ تمہیں کیسے معلوم اگر تمہاری زندگی اوپر سے نیچے تک الٹ جائے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ راستہ جس پہ قدرت نے آپ کو ڈال دیا ہے، جو آپ کے پلان میں شامل نہ تھا، وہ غلط تھا؟ مانا کہ آپ وہی کرنا چاہ رہے تھے جو آپ کی عمر کے دوسرے لوگ کرتے ہیں، وقت پہ شادی، بچے، پیسے کمانا، تعلیمی کامیابی۔ مانا کہ آپ کو ٹاپ کپی پیلس ہی جانا تھا جہاں سارے سیاح جاتے ہیں، وہ اسی کا خواب دیکھ کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ ترکی جانے لگو تو ہر نقشے یا ٹورسٹ گائیڈ بک پہ نیلی مسجد یا آیا صوفیہ وغیرہ کی ہی تصویر ہوتی ہے۔ انہی جگہوں کو دیکھنے سارے سیاح وہاں جاتے ہیں جن کو انہوں نے تصاویر میں دیکھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ جگہیں سیاحوں کو حیران یا مسحور نہیں کرتی، وہ تصاویر سے چھوٹی ہیں، وہاں کوئی سرپرائز نہیں ہے، وہاں آپ روبوٹ کی طرح تصاویر کھنچواتے ہیں، گھومتے پھرتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ مانا کہ آپ وہی کرنا چاہتے تھے جو سب کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ ایک غلط فیصلہ، ایک عجیب موڑ، ایک غیر متوقع صورتحال سمجھتے ہیں، دراصل وہ ایک ایسی بس ہے جس میں قدرت نے آپ کو سوار کر دیا ہے۔
آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ دراصل قدرت آپ کو ایک منفرد منظر میں لے آئی تھی، ایک پینٹ شدہ جنگ کے پینوراما میں۔ یہ وہ تجربہ ہے جو ہر ایک نہیں کرتا، یہ وہ منظر ہے جو ہر ایک نہیں دیکھتا۔ اپنی زندگی کی کہانی کو ہی دیکھ لیں، آپ کے ساتھ جو ہوا وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اپنی کسی غم اور تکلیف میں آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کے لیے راستے اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ یہی تو ساری بات ہے۔ آپ کے ساتھ جو مختلف ہوا ہے بظاہر وہ بہت چڑچڑا کر دینے والا ہے، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دوسرے تو بنے بنائے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ نے ایک مختلف بس لی تھی، وہ غلط بس نہیں تھی، وہ صرف مختلف تھی۔ وہ آپ کو ایک ایسے اسٹاپ پہ اتار کے چلی گئی ہے جہاں آپ اپنی منزل سے کافی دور آ گئے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں چند آپشن ہیں۔ آپ آج بھی چاہیں تو متعین کردہ راستے پہ جا سکتے ہیں، پیسے ہیں جیب میں، چاہیں تو ٹیکسی پکڑیں اور چلے جائیں، یا پھر آپ اسی جگہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اس راستے پہ چل کے دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کیوں لایا ہے، وہاں ایسا کیا ہے جو اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے، ایسا کیا سبق ہے جو اللہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے۔ نئے راستے پہ خود کو ایڈجسٹ کرتے وقت بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی، آپ کو عادت نہیں ہے نا اس کی۔ آپ کے پاس یہاں بھی تو آپشن ہے، یا میری طرح چڑچڑے ہو کے برے برے منہ بنا کے اس جگہ کو ایکسپلور کریں، یا بھائی کی طرح خوش دلی اور دلچسپی سے ایک ایک چیز کو دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک لمبا عرصہ دعا پہ یقین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دعا پہ یقین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں نے یہ ماننا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری کوشش انسان خود کرتا ہے، ہم اپنی زندگی خود بگاڑتے ہیں، خود سنوارتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد تب کرتا ہے جب ہم اپنی مدد کرنا چاہیں، لیکن اگر میں اپنی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں تب بھی میں کامیاب نہ ہوں تو میں شدید فرسٹریشن کا شکار ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مسئلہ میرے اندر ہے، کمی میری کوشش میں ہے۔ میں دعا کرتی تھی تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بس میرا پیر ٹھیک کر دے تاکہ میں عمرہ کر لوں۔ میرا خیال تھا کہ میری دعا بھی میری کوشش ہے اور ہر چیز ویسے ہی ہو جیسے میں نے پلان کی ہے۔ پھر میں نے زندگی سے یہ سیکھا کہ نہیں، آج جتنے پلان بنا لیں، اللہ تعالیٰ کا پلان آپ کے لیے موجود ہے۔ اور پہلے یہ بات مجھے بہت فرسٹریٹ کرنے لگی، ایسا لگا کہ ہماری کوشش کا کیا فائدہ۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ دونوں چیزیں برابر کرنی ہیں، کوشش بھی اور دعا بھی، لیکن ناکامی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، کامیابی کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ اور یہ خیال شروع میں اچھا نہیں لگتا، میں کوشش کروں، دعا کروں، تب بھی کچھ نہ ہو تو اگلی دفعہ کوشش اور دعا میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہونے لگتی ہے۔ اب میں نے یہ توازن کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت عرصہ لگا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سر جھکانے میں۔ بعض دفعہ آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ پروکریسٹینیشن ہم انہی کاموں پہ کرتے ہیں جو عموماً ہمارے کسی پروجیکٹ یا پڑھائی کا حصہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ ایک چکر میں پھنسے ہوتے ہیں، کام نہیں ہو رہا اور آپ اس حصار کو توڑ کے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ اگر رائٹر ہے تو وہ لکھ نہیں پا رہے، ریڈر ہے تو پڑھ نہیں پا رہی، اسٹوڈنٹ ہے تو کتاب اٹھائی نہیں جا رہی، جاب والے ہیں تو پروجیکٹ نہیں بن رہا، پریزنٹیشن نہیں تیار ہو رہی، ہاؤس وائف ہیں تو گھر کے بہت سے ادھورے کام جمع ہوتے جا رہے ہیں مگر کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایسے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھ سے ایک کام نہیں ہو رہا، اگر میری بس ایک مختلف سمت میں چل پڑی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں چڑچڑ اور بیزار ہو جاؤں اور اس بوجھ کو سر پہ سوار کر لوں، کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ یہ بس مجھے لے کر کہاں جا رہی ہے۔ کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ کون سا کام ہے جو میں ابھی بھی کر سکتی ہوں، کیا کام ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے۔ ایک دم سے آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی دوسرے کام کو کرنے کا آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، تو کر لیں اس کو، اس بوجھ کو سر سے اتاریں اور نئے کام میں خود کو لگا دیں۔ مثبت کام کبھی بھی برے نہیں ہوتے۔ اگر دوسرا کام مثبت ہے تو اس کو کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن کھلنے لگے گا۔ کچھ دن بعد آپ سے اصل کام دوبارہ سے ہونے لگے گا،
اگلے دن آپ درست بس پکڑ کے ٹاپ کپی محل دیکھنے چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ذہنی بلاک نے آپ کو کیا سکھایا۔ میرے اندر ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ پہ یقین کی کمی رہی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے پلان پہ یقین نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک بند گلی میں پھنسی ہوئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں دعا اور دوا دونوں کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال کیوں نہیں رہا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ ایسے میں آپ کو اور مجھے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ اس نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے، ہمارے رزق، عمر اور بخت کا فیصلہ لکھ کے اپنی کتاب میں محفوظ کیا ہے، ہمارے لیے دنیا سجائی ہے، ہمیں لاوارث نہیں پیدا کیا، اپنے دو انسانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اس نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے سب سے۔ کیا اس نے ہماری زندگی کا پلان دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے، جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ آپ کوئی دو لوگ بھی اپنی زندگی میں مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں جو ایک جیسے ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو ہی دیکھ لیں، آپ ان کو اتنے اچھے سے جانتے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ آپ کی کسی بات کے جواب میں کیا کہیں گے۔ ہر بہن بھائی یا والدین کا رد عمل دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کوئی دو لوگ ہیں ایسے جو ہو بہو ایک دوسرے کی کاپی ہوں، جڑواں بہن بھائی بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا پلان دوسروں جیسا تھوڑے ہی بنائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک پلان رکھا ہے۔ میرے نصیب کی خوشیاں مجھے ضرور ملیں گی۔ جن چیزوں پہ میرا اختیار نہیں ہے، جیسے شادی کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، بچے کب ہونے ہیں، صحت مند ہوں گی یا نہیں، جاب میں ترقی کب ملے گی اور رزق کب بڑھے گا، ان چیزوں کی فکر آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا سیکھنا ہے۔ یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو اپنے مسئلے ہر روز یاد آئیں گے۔ سو آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر روز بتانا ہے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ کمی میری زندگی میں ہے۔ میرے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ آپ نے حل کرنا ہے۔ میں اس کی فکر نہیں کروں گی آج سے، کیونکہ مجھے آپ پہ یقین ہے کہ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مجھے اتنا لمبا عرصہ ناخوش نہیں رہنے دیں گے۔ آپ میرے غموں کو آہستہ آہستہ دور کرتے رہیں گے۔ آپ میری زندگی سے ان تکلیف دینے والے لوگوں کو نکال دیں گے۔ آپ مجھے میرے حصے کی خوشیاں ضرور دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ پہلے جتنا برا ہونا تھا ہو گیا، اب میرے ساتھ آپ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ یقین آپ کو ایک دن میں نہیں آئے گا، یہ بار بار خود کو دلانے سے آئے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے مکالمے کی صورت گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں، اور اس گفتگو میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا ہے۔ جب اللہ آپ کو غلط بس میں سوار کر دے تو کسی ویران سٹاپ پہ اترتے وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی پلان رکھا ہوگا۔ ایسا یقین چاہیے آپ کو۔ کبھی کام میں رکاوٹ آ جائے یا آپ اپنے اسکیجول سے ہٹ جائیں تو مایوسی اور فرسٹریشن کو یہ سوچ کے بھگانے کا یقین کہ جو اللہ مجھے یہاں تک لایا ہے وہی مجھے اس سے آگے بھی لے جائے گا۔ لیکن غلط بس تو بہت سے لوگ پکڑتے ہیں، بہت سو کی بس راستے میں خراب بھی ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ان کا سفر لٹک جاتا ہے۔ پھر سبھی لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ سب کو ہی پینٹ شدہ پینوراما کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا؟ کیونکہ سب لوگ غلط بس میں سوار ہونے پہ ایک جیسا رد عمل نہیں دیتے۔ آپ کی بدبختی اور نیک بختی کو بعض دفعہ آپ کا رد عمل متعین کرتا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب لوگ ہی اچھے اور نیک ہوتے، ہر مشکل پر صابر اور ہر وقت یقین کرنے والے۔ لیکن پھر امتحان پہ اجر کیسا، سزا اور انعام کیسا؟ اگر آپ بس کی غلط روٹ پہ نکل جانے پہ غصے میں اسی سٹاپ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر آتے جاتے شخص کو اپنا مسئلہ سناتے ہیں، لوگوں سے بھیک کی صورت میں مدد مانگتے ہیں، واویلا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے ہم کھو گئے، بس اب تو ساری دنیا اندھیر ہو گئی، تو آپ نے خود کو اس امتحان میں فیل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی طرز کھا کے آپ
اصل بس میں سوار کر دے اور وہ مصیبت ٹل جائے۔ زندگی کے جس کٹھن فیز میں اس وقت آپ ہیں وہ جلد ختم ہو جائے۔ لیکن کیا مشکلات سے صرف نکلنا ہی کامیابی ہے؟ کیا ہم نے کچھ سیکھنا نہیں تھا؟ کیا خود پہ مظلوم کا ٹیگ لگا کے رو پیٹ کے اگر ہم اپنے اصل سٹاپ تک واپس چلے بھی گئے تو ہم نے اللہ کے پلان کو سمجھا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل مرحلے تک لایا ہی کیوں تھا؟ اس نے بنایا ہے آپ کو، اس کو آپ کے اندر کی قوت کا اندازہ ہے۔ آپ نے رونا پیٹنا نہیں تھا، آپ نے میری طرح چڑھنا اور بڑبڑانا بھی نہیں تھا، آپ نے میرے بھائی کی طرح مسکرا کے دلچسپی سے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا تھا، ڈھونڈنا تھا کہ یہاں کیا ہے۔ جب زندگی آپ کو کسی شخص یا ماحول میں باندھ دے، آپ خود کو قیدی تصور کریں۔ ایسے حالات میں بھی اپنے فائدے اور دلچسپی کے کام ڈھونڈیں، اپنی قید کو بھی خوبصورت بنائیں۔ مجھے اس حالت سے اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہا ہے یہ سمجھنا ہے۔ کسی حالت میں آپ نے صبر سیکھنا ہے تو کسی میں شکر۔ بس ہر حالت میں وہ تلاش کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، لیکن بغیر سیکھے کسی فیز سے نہیں نکلنا، بغیر اس مسئلے کی وجہ سمجھے میں اس میں کیوں ہوں۔ مجھے کچھ تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ جب خوشیاں بہت زیادہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پاتا۔ یہ غم ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری ذات سے ملاتے ہیں، ہمارے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری انمول ذات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب کام کے درمیان رکاوٹ آئے تو یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا کہ جو اللہ کی مرضی، یہ تو سستی ہوگی۔ اللہ کی مرضی سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں ہے۔ میں اس سچویشن میں کیوں ہوں؟ مجھے راستہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ایک اور غلطی جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ غلط راستے پہ نکل پڑیں تو اس کو ایکسپلور کر کے واپس نہیں آ جاتے، بلکہ اسی پہ آگے بھٹکتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ آپ نے پینوراما دیکھ کے سہ پہر میں واپس تو کبھی ضرور جانا ہے۔ شوق اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ، آپ نے بھٹک نہیں جانا۔ اپنے اصل کام کی طرف واپس ضرور آنا ہے، لیکن غلط راستے سے کچھ سیکھ کے۔ میں چند دن نہیں لکھ پاتی تو کچھ اور کرنے لگ جاتی ہوں، کوئی کمرہ سجانے، کہیں گھومنے پھرنے، واک کرنے، اور ان سب تجربات سے جو سیکھ کے آتی ہوں اس کو چند دن بعد لکھائی کی طرف واپس آگے اپنی تحریر میں قطرہ قطرہ انڈیلنے لگتی ہوں۔ مجھے واپس اپنے رائٹنگ ڈیسک پہ آنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو واپس اپنے اصل کام اور اصل حالات میں آنا ہی ہوگا، لیکن وہ چند بیکار دن جو ہر کام کے درمیان میں آتے ہیں ان کو ناکامی سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ صرف ایک غلط بس ہے۔ ان کے راستے کا تعاقب کریں اور خود کو ایک چھوٹا سا بونا بنا کے کسی پینٹ شدہ پینوراما میں لے جائیں۔ یاد ہے نا ایلس کی کہانی میں ونڈر لینڈ کا خرگوش کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا جب تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ آج کے سوالات: کوئی ایسا پلان جو آپ نے ایک طویل عرصے سے بنا رکھا ہو لیکن وہ پورا نہ ہو سکا ہو؟ آپ اس پلان کے اب تک پورا نہ ہونے کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے تھے کہ وہ پلان پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا؟ وہ کام جو آپ کو اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ آپ اب تک کیوں نہیں کر سکے؟ آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ اپنے رشتوں اور تعلقات میں آپ کس شے کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو کام آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے وہ آپ اب تک کیوں نہیں کر سکے؟ گزشتہ سال آپ کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ یا تبدیلی رونما ہوئی جو آپ نہیں چاہتے تھے لیکن اسے روک بھی نہیں سکے؟ ایسی تبدیلی جس سے آپ خوش نہیں ہیں، اس تبدیلی یا واقعے سے آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ آپ کو اس سے کیا شکایت ہے؟ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی والا واقعہ کیا اچھے اثرات لایا؟ خوب یاد کر کے وہ ساری خیر لکھیں جو آپ کو اس شے سے ملی۔ اپنی زندگی میں موجود 3 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جو آپ کو حاصل ہے لیکن آپ کے دوستوں یا کولیگز کے پاس نہیں ہیں۔